بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. کرم ہے رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ. حیدرآباد کے عظیم الشان منصوبے عبداللہ مال سے براہ راست میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمار قریشی، اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھی میزبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم رمضان. آپ کا میزبان حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے. آپ سب کو محبت و بھرا سلام اور بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے عبداللہ مال سے براہ راست. ناظرین محترم، آج ہم آپ کے سامنے 15ویں سحری میں حاضر ہیں. ناظرین محترم، آج ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اس پروگرام میں عبداللہ بلڈرز، المدینہ فلور ملز، کرونا پینٹس، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، ایسوسیشن آف ڈیولپرز اینڈ بلڈرز آباد، نزوہ کاسمیٹکس، الفا پراپرٹیز، لاسیفا بریڈ، رمادہ ہوٹل اینڈ مالز، نوریہ سموسا اور ہیرل کلیکشن نے. ہم اپنے تمام ہی اسپانسرز کے بہت شکر گزار ہیں کہ جن کے مرون منت آج ہم اس بہترین سیٹ سے آپ کے سامنے حاضر ہیں. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حیدرآباد نیوز روز کی بنیاد پر آپ کے ساتھ لاتا ہے ایک حیدرآباد کی معزز شخصیت. تو آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسی بہترین شخصیت جن کے بہت سارے طلباء حیدرآباد شہر میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا اگر سلسلہ دیکھیں تو آپ کا سلسلہ سر سید احمد خان سے جا کر ملتا ہے. آپ اگر حیدرآباد میں ان کی خدمات دیکھیں تو چاہے سوشل ایشو ہو چاہے کوئی پولیٹیکل ایشو ہو، آپ پیش نظر آتے ہیں. حیدرآباد میں ایک عظیم پروجیکٹ کے طور پر یا تنظیم کے طور پر جو آپ نے ایک پروجیکٹ دیا کہ آج تک حیدرآباد کے اندر یا پھر ملک دنیا کے اندر ہی اسلام کو اور ہیومن رائٹس کو الگ سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ نے دونوں کو یکجان کر دیا اور بتایا کہ اسلام کے اندر انسانیت ہے اور انسانیت اسلام کا ایک حصہ ہے. ناظرین محترم، آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے اگر وکالت میں دیکھیں تو آپ کے چرچے، اگر آپ علمی گفتگو آپ کی سنیں تو آپ بہت متاثر ہوں گے. میری مراد چیئرمین ہیں آپ اسلامک کونسل انٹرنیشنل فار ہیومن رائٹس کے سر احمد رشید صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ سر، ہم آپ کو حیدرآباد نیوز کی ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ہماری سحری ٹرانسمیشن میں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سر، کیسا لگا آپ کو ہمارا سیٹ؟ بہت اچھا لگا، اور یہ ایک روایت ہے حیدرآباد نیوز کی کہ ہر سال عموماً تو یہ افتیاری کے اوپر ہوا کرتا تھا، مگر اس دفعہ سحری پہ پروگرام ہو رہا ہے اور بہت اچھا سیٹ، اور ہمیشہ کی طرح عزیر خان زئی اور اس کی ٹیم نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے. یقیناً سر، ہمیں علم ہے کہ آپ کو رات جاگنے کی ویسے تو عادت نہیں ہے اور آج نیند آیا ہو رہی ہے آپ کے چہرے سے. رمضان کے اندر ہر چیز کا روٹین ٹائم بدل جاتا ہے، تو اس حساب سے جتنا زیادہ جاگ لیں اتنی زیادہ ہی ثواب مل جائے گا، تو بہتر ہے کہ جاگ لیں. اور اس پرنور محفل کے اندر بیٹھنا ایک
ثواب جمع کرنے کی ایک جگہ ہے۔ سر ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمارے سیٹ پر آ کے ہمارے سیٹ کو چار چاند لگایا، رونق بخشی۔ جی علی بھائی، کون سے مہمان عالم دین اور ثنا خواہ موجود ہیں؟ جی ہاں حافظ صاحب، آج ہمارے درمیان موجود ہیں عالم دین ہیں، نوجوان عالم دین ہیں، باعمل عالم دین ہیں، خطیب و امام کوثر کی مسجد کے بالبراد جناب حضرت علامہ مولانا قاسم رضا عطاری قادری صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نو صاحب بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے، اور آپ نے یہاں تشریف جب لے کر آئیں تو انشاءاللہ علم کے موتی آپ بکھیریں گے۔ اللہ کریم آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور ساتھ موجود ہیں کمسن ثنا خواہ سید سالم رضا عطاری قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے۔ ملتمس ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جناب محترم سید سالم رضا سے کہ امام الانبیاء سرور کونین تاجر مدینہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجیں اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کے شعر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شعر حیدر کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میرے باپا وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ جنت میں سیدہ کی کنیز جہاں رہے، جنت میں سیدہ کی کنیز جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میری ماں وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے کمسن ثنا خواہ جو کہ
ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ناظرین محترم، چلتے ہیں ہمارے معزز مہمان سر سید احمد رشید کی جانب۔ سر، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے حیدرآباد میں بین المذاہب امن کانفرنس بھی کی، سب سے بڑی اور پہلی میں سمجھتا ہوں امن کانفرنس وہ ہوئی تھی حیدرآباد کے اندر، جس میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی شامل تھے اور ایک امن کا پیغام دے رہے تھے حیدرآباد کی عوام کی طرف سے، پورے سندھ کی طرف سے۔ سر، آپ نے ایک آرگنائزیشن بنائی، اسلامک کونسل فار انٹرنیشنل ہیومن رائٹس۔ اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو لوگ دین کو الگ کر دیتے ہیں، سماج کو، سماجی خدمات کو الگ کر دیتے ہیں، ہیومن رائٹس کو ایک الگ ہی چیز سمجھا جاتا ہے، تو آپ نے کیسے اس چیز کا بیڑا اٹھایا کہ نہیں، دین میں ہی، ہمارے ہی دین میں انسانیت کے درس دیا گیا ہے تو اس چیز کو لے کر چلنا چاہیے، کیسے اس چیز پہ کام شروع کیا؟ جس وقت سب سے پہلے اس تنظیم کی ہم بنیاد رکھ رہے تھے تو اس وقت مشاورت میں یہی تھا کہ ہم نے ہیومن رائٹس کے اوپر کام کرنا ہے۔ تو جو ہم سارے جتنے بھی ہمارے اکابرین تھے، جب ہم وہ بیٹھے تو اس میں پہلا سوال یہی آیا تھا کہ ہیومن رائٹ جب ہم بات کرتے ہیں تو کون سے والی ہیومن رائٹس کی ہم بات کریں۔ تو عموماً جو ایک تاثر بن گیا ہے کہ ہیومن رائٹس یہ ہے کہ کسی کی بچی گھر سے بھاگ گئی ہے تو اس کا خیال کر دینا، ہیومن رائٹس یہ ہے کہ کسی کو غریب کو کھانا کھلا دینا، شیلٹر ہوم بنا دینا، یا ہیومن رائٹس یہ ہے کہ کسی کو صحافت کے اوپر آزادی اگر نہیں ہے تب آواز اٹھانا۔ ان چیزوں کو لوگوں نے ہیومن رائٹس کا ایک درجہ دے کے رکھا ہوا تھا، لیکن جب ہم نے اس کو اپنی ہیومن رائٹس کی بات کی تو ابتدائیہ میں ہی ہم نے ایک بات یہ رکھی کہ ہم ہر اس طبقے کے خلاف ہیں جو وجہ مشکل بن رہی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو، تو پوچھا گیا کہ ظالم کی کیسے مدد کریں، تو فرمایا کہ ظالم کی مدد ایسے ہوگی کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو۔ تو ہم اگر دیکھا جائے تو جو غربت پھیل رہی ہے کس کی وجہ سے پھیل رہی ہے، سب سے بڑی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کون کر رہا ہے؟ تو آج کے دور میں اگر دیکھیں تو ہم IMF، ورلڈ بینک اور یہ وہ مالیاتی ادارے ہیں جن کی وجہ سے ان کی شرائط ایسی ہیں کہ ان شرائط کو پورا کرنے کے اندر حکومتیں ٹائٹ سے ٹائٹ کرتی رہتی ہیں سسٹم کو، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک عام آدمی غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا جو ہیومن رائٹس کی اصل وائلیشن ہے وہ تو یہ بڑے بڑے ادارے کر رہے ہیں۔ اگر ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات کریں تو وہ جو بین الاقوامی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو انسانی حقوق کے نام پہ کام کر رہی ہیں وہ وائلیشن کر رہی ہیں کہ دوسروں کے ملکوں کے اندر گھستی ہیں اور وہاں جا کے زیادتی کرتی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر کشمیر کے اوپر تو ہیومن رائٹس کی ان کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، بلکہ کسی بھی صورت کے اوپر اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے، اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ جو کچھ کیا وہ نظر نہیں آ رہا، یمن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، افغانستان جیسے ایک ہنستے کھیلتے ملک کو آپ نے تباہ کر دیا وہ نظر نہیں آ رہا، یمن کے اندر کیا ہو رہا ہے، سیریا کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہاں پر ہیومن رائٹس سو جاتی ہے۔ یہ ہیومن رائٹس نہیں ہے۔ کیا ہیومن رائٹس وہی ہے کہ اگر آپ کے کسی ایک شخص کو تکلیف ہو جائے تو اس کے اوپر آپ واویلا مچا دیتے ہیں؟ تو اسلامک ہیومن رائٹس کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں، ہم نے لفظ اسلام کر کے اس ہیومن رائٹس کو اس پوائنٹ کے اوپر لے کر آ گئے کہ جو بھی اللہ کی امان میں اسلام کے اندر آتا ہے، سلامتی کے اندر آتا ہے، ہم سب اس کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں۔ اور اس لیے ہماری تنظیم نے شروع سے، جیسے آپ نے بتایا بھی کہ ہم نے بین المذاہب کانفرنس بھی جو کری تو اس کے اندر ہر مذاہب کو ہم نے جگہ دی کہ آئیں اور آنے کے بعد اپنا موقف رکھیں۔ کھلے عام ہم نے یہ کہا کہ ہم سب کا ایک ہی خاندان سے تعلق ہے، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، پھر نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، پھر انہی کے 3 بچے حام، سام، یافس، ان کی اولاد سے چلتے آ رہے ہیں، ہم سب رشتہ دار ہیں۔ صرف آپ کے دین اور آپ کا جو شریعت ہے وہ مختلف ہے اور ہماری شریعت مختلف ہے۔ اگر یہ مختلف ہے تو کیوں مختلف ہے، ان معاملات کے اوپر بھی تو ہمیں بات کرنی چاہیے کہ آپ کی جو مختلف ہے وہ کیوں مختلف ہے۔ جس دور میں تھی اس دور میں وہ اپلیکیبل تھی، آج کے دور میں اگر وہ اپلیکیبل نہیں ہے تو ہماری اپلیکیبل کیسے ہے؟ تو اس علمی گفتگو میں بات کریں بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے کے اوپر بات کریں۔ تو اس لیے ہم نے جو بھی پیغام اپنی کانفرنسز کے ذریعے سے دیا وہ اتنا با اثر رہا کہ ویٹیکن سٹی سے ہمارے کو اس کے ہمیں تعریفی اسناد دی گئیں۔ ابھی ریسنٹلی چرچ آف انگلینڈ سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے سامنے ہم نے یہی ساری چیزیں رکھیں۔ ہم نے کہا لوگوں کے سامنے یہ آنا چاہیے کہ بائبل کب وجود میں آئی، اس سے پہلے کے معاملات کیا تھے، کون کون سی چیزوں کا آپ نے ہاتھ سے تبدیل کیا گیا ہے، ان سے کیا مراد ہے، آج سے کیا مراد ہے۔ تو جب تک یہ علمی گفتگو ہم نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے ہم نے ہیومن رائٹس اور اسلام کو ایک ساتھ رکھا ہے کہ آپ کے معاملات میں بھی ہم آواز اٹھائیں گے، اگر آپ میں زیادتی ہوگی تو ہم آواز اٹھائیں گے۔ اور بلا شبہ اس وقت اگر آپ عیسائیت میں دیکھیں گے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عیسائیت کو اپنی زائنزم کے ذریعے دبا کے رکھا ہوا ہے، تکلیف میں رکھا ہوا ہے۔ ہم ان یہودیوں کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں جن کو زائنسٹ تحریک نے دبا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو یہودی زائنسٹ سے بڑا تنگ ہوتا ہے، بڑا پریشان ہے،
ان اچھے والوں سے بات کرنا، ان کے لیے آواز اٹھانا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے ہم اپنی اس پلیٹ فارم کے ذریعے آواز اٹھاتے ہیں، اور الحمدللہ ہر ملک میں ہماری اس وقت تنظیم تقریباً 45 ملکوں میں ہماری تنظیم کام کر رہی ہے، جس کے اندر سب سے جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب ایک ہیں، لیکن ہماری شریعت کیوں مختلف ہے اور آپ کی شریعت کیوں مختلف ہے، یہ فیصلہ پھر ہم لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جو تمہیں زیادہ آسان لگے اس کے اندر آ جاؤ۔ الحمدللہ حق کی فتح یہیں پہ ہو جاتی ہے، کیونکہ آیت آ گئی ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ اچھا سر، بہت بہترین بات کہ علمی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور ہمارے یہاں سے علمی ڈیبیٹ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کشمیر کے لیے بھی بہت آواز اٹھاتے ہیں، ہر بار میں نے دیکھا ہے کشمیر فروری کے حوالے سے ہی نہیں، آپ مختلف موضوعات پہ بھی کشمیر کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے کشمیر کا ذکر کیا۔ سر میرا سوال یہاں پر یہ بھی آ جاتا ہے کہ کشمیر کے لیے ہم کہتے ہیں پاکستان کا حصہ بنے، ہے نا، لیکن کیا پاکستان اس کیفیت میں ہے کہ کشمیر کو رکھ سکے گا؟ جو آپ نے بات کی کہ ہم کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، میں تصحیح کر دوں، جب انگریز ہندوستان سے جا رہا تھا اور یہ تقسیم کا ٹائم ہوا تو اس وقت کوئی 562 پرنسلی اسٹیٹس تھی۔ ان 500 پرنسلی اسٹیٹس کے اندر سے ہمارے بہت سارے اسٹیٹس کے اوپر تو ان لوگوں نے ڈائیلاگ کے ذریعے اپنا قبضہ جما لیا۔ 2-3 ریاستیں ایسی ہیں جن کے اوپر انہوں نے بائے ہک اینڈ کروک کام کیا، جس کے اندر جوناگڑھ کی ریاست بھی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم نومبر کے اندر جوناگڑھ کے لیے سب سے زیادہ آواز اٹھاتے ہیں، آپ دیکھیں گے ہم حیدرآباد دکن کے لیے بہت زیادہ آواز اٹھاتے ہیں، ہم کشمیر کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں، اور ہر ان ممالک کے اندر ہم ضرور آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں جن ممالک کے اندر ہم یہ ان جگہوں پہ جن کا حق کے خود ارادیت کو مارا گیا ہے۔ یہ والی بات کہ کشمیر کو کیا ہم اپنے ساتھ لے لیں گے؟ ہم کیا وہ ایک آزاد لوگ ہیں، اپنا کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ پانی تو ہمارے پاس ان کے پاس سے آ رہے ہیں۔ اگر انہی چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں تو وہ خود سیلف سفیشینٹ ہیں، جیسے سندھ سیلف سفیشینٹ ہے اپنے سمندر کی وجہ سے، اپنی خوراک کی وجہ سے، اپنی دیگر چیزوں کی وجہ سے، مگر ہمیں ضروری ہے کہ ہمارا اس وقت پانی باہر سے آ رہا ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں دوسری جگہوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے وہ بھی ایک صوبہ بن کے اپنی طرح سے بہت آرام سے ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے، کسی قسم کی کوئی مشکل اور مسائل نہیں ہے، اگر صرف انسانی حقوق کے نام پہ یہ جعلی لوگ اور تنظیمیں اپنا ہاتھ نکال دیں اور ان کو خود فیصلہ کرنے دیں تو بہت آرام سے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ اور قرارداد اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ہم نے ریزولوشنز پیش کی ہیں اس کے حساب سے ان کو بھی یہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ اپنا حق رائے دہی اختیار کریں۔ یہ تو غاصبانہ قبضہ ہے جو ہندوستان نے کیا ہے اور یہ اس کی فطرت ہے، بالکل 1947 سے وہ یہ کرتا چلا آ رہا ہے، اور ایک بس بدقسمتی سے ہمارے کو ایک بہت ہی غلیظ قسم کا دشمن مل گیا ہے۔ بس انشاءاللہ دیکھیں گے کہ سر دشمن بھی اگر آپ کا نسلی ہو تو مزہ آتا ہے دشمنی کرنے کا، اور یہ نسلی نہیں ہے، ان کے ساتھ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ان لوگوں نے تعاون کیا ہے۔ دیکھیں 1000 سال سے اوپر مسلمانوں نے اسی علاقے کے اندر حکومت کی اور بہت ہی پرسکون حکومت کی ہے۔ یہ تو چند لوگوں کی شے کے اوپر، ڈیوائیڈ اینڈ رول والی شے کے اوپر ان لوگوں کو اس وقت آگے کیا گیا ہے جو وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جیسے اسرائیل ہے اور کچھ ممالک ہیں جو اس وقت انڈیا کو اور خاص طور پہ یہ جو مودی کی آئیڈیالوجی ہے اس کو اس وقت تھوڑی سی ہوا دے رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا مسلمانوں کے خلاف بول رہے ہیں۔ ورنہ اگر ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں تو ہندوستان میں تو مسلمانوں نے ہمیشہ حکومت کی اور بہت ہی بہترین حکومت کی ہے۔ کبھی کسی نان مسلم نے ہندوستان میں اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھا تھا۔ اگر اس کے لیے آپ چاہیں تو 1832 کا جو لارڈ میکالے کا جو میں آیا تھا ہندوستان اور اس نے اپنا پورا ایک سروے کیا تھا 1837 میں، اس نے پارلیمنٹ میں بیان دیا، آپ جا کے اس کو پڑھیں، بڑا واضح لکھا ہے اس میں کہ میں ہندوستان میں 5 سال رہا، میں نے کوئی غریب نہیں دیکھا، کوئی مذہبی فساد نہیں دیکھا، کوئی لسانی فساد نہیں دیکھا، میں نے کوئی اونچ ذات نیچ ذات کا کوئی سلسلہ نہیں دیکھا، صرف اس لیے کیونکہ یہ لوگ اپنے اسلام اور مذہب کے دھرم کے اوپر چلتے ہیں، جس کی وجہ سے اس ملک میں بھلائی ہے۔ لیکن پھر ایک سوچ کے تحت ہم سے ہمارے مذہبی اکابرین کو چھین لیا گیا، ہم سے ہمارا جو مذہبی ایک جو ہمارا اٹھان تھی، جو رکھ رکھاؤ تھا، جو چیزیں تھیں، ان کو ہم سے چھین لیا گیا۔ جب سے ہم سے ہمارا دینی نظام چھینا گیا ہے، دینی تعلیمی نظام، دینی اخلاقیات ہم سے چھینی گئی ہے، تب سے ہم لوگ در بدر ہوئے ہیں، اور اس در بدر کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور آج تک ہمارا یہی حال ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ سر احمد رشید کے ساتھ جاری رہے گا، ایک بہترین گفتگو کا سلسلہ جاری، اور سر بہت نالجبل شخصیت ہیں، بہت پیارے انداز میں سمجھانے والے ہیں۔ جی علی بھائی چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف، کیا سوال ہے ہمارے علامہ قاسم حسین قادری دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں۔ علامہ صاحب آج کا سوال یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کیوں فرض ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نماز مسلمان کے اوپر
5 وقت کی فرض ہے، اور نماز کا حکم قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، کثیر احادیث کے اندر بھی نماز کا حکم موجود ہے، اور باجماعت نماز کا حکم بھی احادیث کے اندر موجود ہے۔ نماز سب سے پہلے دیکھا جائے تو جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گزرے ہیں، ان کی امتوں پر مخصوص وقت کی نمازیں فرض تھی، وہ ان کی مخصوص عبادات تھی۔ پھر اس کے بعد حضور سید عالم نور مجسم علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو معراج پر تشریف لے جانے سے پہلے امت محمدیہ پر صرف 2 نمازیں تھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معراج پر تشریف لے جانے سے پہلے 2 نمازیں تھیں، اور وہ 2 وقت میں ایک وقت صبح کا تھا اور ایک وقت تھا شام کا۔ یہ 2 جو ہے نمازیں پڑھی جاتی تھیں۔ اب اس کے بعد جب حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز کا تحفہ عطا کیا گیا۔ حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب نیچے تشریف لائے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ سے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے لیے رب نے کیا تحفہ عطا فرمایا ہے؟ تو یہ ایک طویل حدیث مبارکہ ہے، لیکن مختصراً یہ ہے کہ حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام پھر 9 دفعہ واپس تشریف لے گئے، 5 نمازیں کم ہوتی گئی یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ حضور سید عالم نور مجسم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان 5 نمازوں کا حکم دیا تو رب العالمین کی رحمت بھی جوش میں آئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو بھی آپ کا امتی یہ 5 نمازیں پڑھے گا، بظاہر تو 5 ہوں گی لیکن ثواب میں 50 نمازوں کا ہی عطا فرماؤں گا۔ تو یہ سب سے پہلے جو ہے نماز جو فرض ہوئی امت محمدیہ پر، وہ معراج شریف کے سفر کے بعد ہوئی ہیں، اور معراج سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ 2 وقتوں کی نمازیں تھیں۔ ایک قول کے مطابق حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی، اور حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، وہ نفل کے طور پر رکھی گئی ہے۔ اس طرح سے جو ہے امت محمدیہ پر نماز فرض ہوئی۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز سے علامہ صاحب سوال کا جواب عطا فرما رہے تھے۔ ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے 2000 روپے کا فری گفٹ واؤچر ہے، جس کا سوال انشاءاللہ جب ہم وقفے سے واپسی آتے ہیں تو تب آپ کو بتاتے ہیں۔ جی حافظ صاحب، کیا سوال ہے؟ میں گفتگو کا وہی سلسلہ جاری رکھوں گا جو سر سے میرا چل رہا تھا، اور سر ویسے ہی بہت سارے سوشل ورکر حیدرآباد میں موجود ہیں جن کے اگر میں نام گنوانے لگوں تو شاید فہرست کم پڑ جائے جو سر کے شاگرد ہیں، اور اکثر فیس بک پہ آ رہا ہوتا ہے کہ میں مینٹر، میں ٹیچر۔ سر بات میری وہیں پر ہی رہے گی کہ آپ نے جیسے کہ ارشاد فرمایا ابھی کہ کشمیر اور پاکستان جیسے کہ وہ اسلامی نظام سے ہم لوگ دور ہو گئے، اور اس وجہ سے ہم لوگ ان حالات میں اور ان مشکلات میں۔ سر ریاست مدینہ کے دعوے دار تنظیمات بھی ہیں، دین کو تخت پہ لانے کی تنظیمات بھی موجود ہیں، تو سر کیسے آئے گا نظام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ادوار کا ذکر کیا ہے۔ پہلے دور کے لیے آپ نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا جس میں میں ہوں، اور پھر میرے بعد خلفائے راشدین ہوں گے۔ خلفائے راشدین جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بالکل ایگزیکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو وہی فیصلے لیتے جو حضرت ابو بکر نے لیے، حضرت عمر نے لیے، حضرت عثمان نے لیے، حضرت علی نے لیے، اس لیے ہم ان کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ پھر ملوکیت آ جائے گی، کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے پاس سب سے پہلے میں ہوں، پہلا دور، پھر خلفائے راشدین ہوں گے دوسرا دور، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی، پھر اس کے بعد فرمایا کہ انڈائریکٹلی ہم غلام ہوں گے، انڈائریکٹلی ہمارے اوپر حکمرانی ہو رہی ہوگی۔ ہیں تو ہم پاکستان میں رہتے تو ہم سعودی عرب میں رہتے، ہم افغانستان میں، عراق میں ہیں، سوڈان میں ہیں، لیکن بادشاہت ہم نے قبول کی ہوئی ہے برطانیہ کی، بادشاہت قبول کی ہوئی ہے امریکہ کی۔ یہ وہ دور ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگلا جو دور ہے، آخری دور جو ہوگا، اس میں علی منہاج النبوہ دوبارہ ایک حکومت، اسلامی حکومت، اسلامی نظام قائم ہوگا۔ اور پھر اس کے لیے یہاں تک فرمایا کہ کوئی ایسا گھر نہیں بچے گا پکا یا کچا جس کے اندر رہنے والا نے کلمہ نہ پڑھا ہو،
پھر آپ نے فرمایا کہ جو کلمہ پڑھنا ہے وہ یا تو عزت سے پڑھ لے ورنہ ذلیل ہو کے پڑھے، مگر پڑھنا اس کو پڑے گا، یعنی وہ دور آئے گا، پڑھنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ اسی انداز میں آئے گا جس انداز کے اندر میرے دور میں اسلام آیا ہے۔ اب جس دور میں اللہ تعالیٰ جو انقلاب آپ کے دور میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ہم جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے معاملات جو ہے نا وہ تشنا رہ جاتے ہیں۔ بالکل دیکھیے اس کا طریقہ کار واضح ہے، سورہ جمعہ میں اگر آپ پڑھیں تو واضح طور کے اوپر 2-3 جگہ پہ اس کا وہ ہے، مگر سورہ جمعہ میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کی آیت ہے الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ سر ہم اس سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے، آیت مبارکہ کے سلسلے سے ہی گفتگو آگے رہے گی۔ ناظرین ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد، اور بریک کے بعد آپ کو دیا جائے گا ایک سوال ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے، جس کے جواب پر آپ پا سکتے ہیں 2000 کا فری واؤچر ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے۔ دیکھتے رہیے حیدرآباد نیوز۔ رمضان کرم ہے رمضان۔ Keep my hands on myself. Think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Case my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? عبداللہ اسپورٹس سٹی ایکسٹینشن 120 150 ऐं 252 रिहाइशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं। राब्ते लाइ 0333078163। रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाब सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट। ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ۔ حیدرآباد کے عظیم الشان منصوبے عبداللہ مال سے براہ راست۔ ناظرین محترم، بریک سے قبل سر احمد رشید سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ اس گفتگو کے سلسلے کو جاری کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا میرے ساتھی میزبان علی نقشبندی سے کہ بتائیں کیا سوال ہے آج ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی ناظرین، آج کا سوال ہے کہ شب معراج کا ذکر کون سے سپارے کے اندر ہے، شب معراج کا تذکرہ کون سے سپارے میں ہے؟ جلد سے جلد جواب دیجئے اور 2000 روپے کا فری گفٹ واؤچر ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے حاصل کیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز، المدینہ فلور ملز، کرونا پینٹس، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، ایسوسیٹس آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، آباد، نزوہ کاسمیٹکس، الفا پراپرٹیز، لاسیفا بریڈ، رمادہ ہوٹل اینڈ مال، نوریا سموسا اور ہیرل کلیکشن نے۔ ہم تمام ہی ہمارے اسپانسرز کے شکر گزار ہیں کہ جن کے تعاون سے آج ہم اس بہترین سیٹ سے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جی سر، ہماری گفتگو چل رہی تھی اور سورہ جمعہ کی آیت مبارکہ آپ تلاوت فرما رہے تھے، ارشاد۔ آیت ہے هو الذی ارسل آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 4 پرنسپلز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیے کہ جب آپ اپنی تبلیغ کا آغاز کریں گے، جب آپ اپنے اس انقلاب کا آغاز کریں گے جس نے پوری دنیا میں پھیل جانا ہے، تو اس کا طریقہ کار بڑا واضح طور پہ آپ نے 4 طریقے دے دیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، پہلا طریقہ دے دیا یتلو علیہم آیاتہ کہ آپ سب سے پہلے آیتیں تلاوت کریں قرآن مجید کی۔
تو کون سی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں؟ تو وہ مکی دور کی وہ آیات ہیں جن کے اندر جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، پرانی قوموں کا ذکر ہے، جس میں قوم کے عروج اور زوال کا ذکر ہے، جس کے اندر آخرت کا ذکر ہے، جس کے اندر اللہ کو پہچاننے کا ذکر ہے، تاکہ لوگوں کو پاک کیا جا سکے، صاف کیا جا سکے. اس لیے آیات کو صرف تلاوت کرنا ہے. پھر وہ یزکیہم، پھر جب آیتیں آپ نے ان کو دکھا دی، پھر ان کا تزکیہ کیا جائے گا، ان کو صاف کیا جائے گا، ان کو کلین کر کے بتایا جائے گا کہ کیا اس سے مراد ہے. پھر یعلمہم الکتاب، اب کتاب کا علم سکھانا ہے، جو مدنی دور میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے. یہ آخری دور، یہ اپنا اس دوسرے دور میں ہوا مدینہ میں. اور پھر اس کے بعد ہے حکمت سکھائی ہے کہ کب کس طریقے سے کس انداز میں آپ نے بات کرنی ہے. تو یہ انقلاب آپ کا ایک دائمی انقلاب ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ ایک انداز دیکھیں تو وہ انتہائی فطرت کے اوپر مبنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو یہ پیغام دیا کہ اب جاؤ اور جا کے اقرا بسم ربک الذی کے بعد اب اس کی ابتدا کرو، تو سب سے پہلے آپ نے ابتدا شروع کری اپنے گھر سے. سب سے پہلے آپ نے اپنی زوجہ کو یہ بات بتائی، سب سے پہلے زوجہ نے آپ کا اقرار کیا. سب سے پہلے جب آپ کو اپنے گھر سے اطمینان ہوتا ہے تب آپ آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. ہم لوگ پوری دنیا کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گھر کی پرواہ نہیں کرتے. ہر وقت باہر جا کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گھر کے اندر دین سے وہ اپنا ناواقفیت ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا انداز کیا، سب سے پہلا طریقہ کیا اپنے گھر کے اندر. حضرت خدیجہ رضی اللہ کو انہوں نے ساری چیزیں سمجھائیں، بتائیں اور انہوں نے اس کا اقرار کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں جن سے ان کے ساتھ انسان اٹھتا بیٹھتا ہے، جو آپ کا قریبی ہوتا ہے، جو آپ جس کو آپ نے خود دوست بنایا ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ دیکھیں ان کے سامنے جب یہ دعوت دی گئی انہوں نے اس کو قبول کیا. اس کے بعد جو آپ کو آئیڈیل مانتا ہے، جو آپ کو پسند کرتا ہے، جو آپ کی ہر بات کے اوپر لبیک کہتا ہے، حضرت علی، انہوں نے آپ قبول کیا. اس کے بعد پھر ایک شخص جو آپ کے اچھے وقت میں بھی ساتھ ہے، برے وقت میں بھی ساتھ ہے، آپ کے زیر دست ہے، آپ کا غلام حضرت زید. یہ وہ ترتیب ہے کہ جب آپ اپنے میں سے یہ کام شروع کرتے ہیں تو وہ کوئی وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسلام دوبارہ ایک عروج کے اوپر آ جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کی 2 شکیں آئین میں ڈال دیں، ہم سمجھتے ہیں 2 حدود کی بل ڈال دیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہو کے نعرے لگا دیں، اس سے اسلام آ جائے گا. اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے. اگر اس طریقے سے یہ انقلاب آنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے لے کے آتے. پہلے دن سے کہتے تم کافر ہو، دوسرے دن سے کہتے تم مشرک ہو، تیسرے دن سے کہتے تم جہنمی ہو، تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پہ بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہم تمہارے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. یہ سارے طریقے نہیں ہیں. حکمت کا طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے پہلے اپنے لوگوں کو تیار کیا، پھر اپنے پاس اپنے ان سارے جو بڑے بڑے اکابرین تھے ان کو اپنے پاس بلایا. 5 سال تک کا سلسلہ آپ دیکھیں تو صرف کھانا کھلانے کے اوپر ہو رہا ہے. کبھی آپ کے گھر پہ دعوت ہو رہی ہے، کبھی دوسرے گھر پہ دعوت ہو رہی ہے، اور پیغام ایک ہی تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایک ہی پیغام ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. 5 سال تک آپ اسی طریقے میں آپ چلتے گئے. پھر 5 سال کے بعد آپ کے اوپر پروسیکیوشن کے معاملات سٹارٹ ہوئی تو اس کو کس طرح سے آپ نے ہینڈل کیا. تو انداز جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نہیں لیں گے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنا کتابوں میں نہیں رکھنا ہے. ان کو جب تک ہم عملی طور کے اوپر ان کی زندگی کو نہیں دیکھیں گے اور کس طریقے سے انہوں نے یہ انقلاب نافذ کیا تھا، جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے اس وقت تک یہ انقلاب نہیں آ سکتا. مگر یہ انقلاب آئے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشن گوئی کر کے گئے، اس کی بشارت دے کے گئے، اس کی خوشخبری دی ہے. آئے گا ضرور، لیکن انداز صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی دعوے دار آ کے کہے مدینہ کی ریاست بنا دوں گا تو جناب وہ ملک کا بھی حال خراب کرے گا، اسلامی امہ کا بھی خراب کرے گا. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ضرور ہیں لیکن اسلام کیا ہے اس سے واقف نہیں ہے، دین کیا ہے اس سے واقف نہیں، کیا ہے شریعت کیا ہے واقف نہیں ہے. پھر وہ والی بات صحیح آتی ہے 6 فٹ میں نہیں کر سکتے تو آپ اس کو پورا نافذ کیسے کریں گے؟ نافذ کرنے کے لیے آپ کو دین کے تمام رموز کو سمجھنا ہوگا اور پھر یہ ہو سکتا ہے. اور جس دن یہ ہوگا اس دن وہ خلافت راشدہ کا جو سلسلہ منقطع ہوا تھا انشاءاللہ تعالیٰ 30 سال کے بعد وہ پھر آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ تا قیامت تک یہ دوبارہ قائم رہے گا اور یہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن سر ہمیں سرکار کی جو زندگی ہے اس کو عملی نمونہ دیکھتے ہوئے اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے. لیکن وہیں پر یہ سوال، جیسے آپ نے ریاست مدینہ کی بات کی اور آپ نے کہا کہ ان لوگوں کو دین کا علم واقعی ہے نہیں جس وجہ سے وہ نہیں نافذ کر سکتے. لیکن کچھ ایسے بھی، کیونکہ آپ سیاسی نظر بڑی گہری رکھتے ہیں ملک میں اور سیاسی جماعت سے وابستگی بھی آپ کی، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک علماء کا طبقہ ہے، ان کی طرف سے بھی ریاست کے مدینہ کی دعوے داری ہے اور ان کے بھی بہت دعوے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے یا دین تخت پہ لائیں گے، یا بہت سے حکومت میں بھی بیٹھے ہیں علماء. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کیا لا سکتے ہیں دین کو؟ جہنم کے اندر ایک بہت بڑی تعداد علماء کرام کی ہوگی اور یہ وہ سیاسی علماء کرام ہیں. سب سے پہلی بات آپ سمجھ لیں کہ دین کے اندر
جس کو ہم پاپائیت کہتے ہیں یا جس کو ہم کلرجی طبقہ کہتے ہیں یعنی علماء کا طبقہ کہتے ہیں، اسلام کے اندر کوئی طبقہ علماء کا نہیں ہے. ہمارے میں ہر شخص عالم ہے، ہمارے پاس ہر شخص کے اوپر لازم ہے کہ اس کے پاس دین کا ایک وہ ہو. یہ ایک خاص طبقہ نظر جو ہوتا ہے کہ یہ علماء طبقہ ہے اور یہ دنیا دار طبقہ، ایسا کوئی تعلق اسلام میں نظر نہیں آتا. جو دیندار ہے لازم ہے کہ اس کو دنیا کے بارے میں علم ہوگا. آپ سمجھیں بغداد کے اندر یا جب تک بنو امیہ بنو عباس کا دور رہا ہے، ان کے سیاسی اختلافات کے علاوہ جب آپ تو ان کی تعلیمی کا اس میں دیکھتے ہیں، کسی شہر کو درجہ شہر نہیں ملتا تھا، یعنی آپ اس کو سٹی کا درجہ نہیں دیتے تھے ایک شہر کا جب تک اس جگہ میں 200 یونیورسٹیاں قائم نہ ہوں. جب ہم کہتے ہیں 200 یونیورسٹیاں یا 200 مدارس تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں دین کا علم ہو رہا ہے، یہاں صرف قال قال رسول اللہ پڑھا جا رہا ہے یا صرف ادھر قرآن پڑھایا جا رہا ہے. نہیں، اس کے اندر بایولوجی بھی ہو رہی ہے، اس کے اندر سائنس بھی ہو رہی ہے، فزکس بھی ہو رہی ہے، کیمسٹری بھی ہو رہی ہے، ہر چیز ہو رہی ہے. آپ اٹھا کے اگر دیکھیں گے تو یہی دور ہے. اب چاہے اس کو آپ بنو امیہ کا لے لیں، بنو عباس کا لے لیں، چشمہ آپ کا تب بنا ہے، جہاز اڑانا تب بنا ہے، میتھمیٹکس اس وقت بنی ہے. تمام علمی جتنی بھی ہوئی ہیں آج تک جو ہم اوزار استعمال کر رہے ہیں اپنے سرجری کے دوران، یہ سارے کے سارے استعمال بنو عباس اور بنو امیہ کے دور کے اندر بنے ہوئے وہ ہیں. تو یونیورسٹی کے اندر اسلام کا مطلب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا قرآن کی تشریح نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اندر سے جو 300 علوم نکل رہے ہیں ان کو پریکٹیکلی کس طرح سے آزمایا جاتا ہے یہ کرنا ہے. تو ہمارا تو ہر شخص جو ہے وہ ایک عالم ہے، ہمارا ہر شخص ایک متقی پرہیزگار کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے. کوئی خاص مخصوص طبقہ نہیں ہے. مگر ایک وقت کے بعد جب ہمارے حالات تھوڑے سے بگڑے، یعنی جب خلافت ملوکیت میں بدلی تھی، تو اس وقت چونکہ آئندہ آنے والے خلفاء کے اندر دینداری کم تھی، پھر بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دینداری اجمیوں میں چلی گئی، خلافت اجمیوں میں چلی گئی، تو ان کو ضرورت تھی علماء کی. تو وہاں سے یہ ایک نیا طبقہ پیدا ہو گیا. ادروائز اگر اسلام میں دیکھا جائے تو طبقہ کوئی نہیں ہے، ہر شخص کے اوپر لازم ہے کہ وہ یہ کام کرے. اب جو آپ کا اصل سوال ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو سیاست کر رہے ہیں اور اس نام کے اوپر کر رہے ہیں، تو جناب نام کے اوپر آپ سیاست کر رہے ہیں اسلام کی، لیکن آپ جس چیز کو فالو کر رہے ہیں وہ تو غیر اسلامی ہے. مطلب آپ جس چیز کو الیکشن کو مان رہے ہیں، جس جمہوریت کو مانگ رہے ہیں، وہ تو بالکل طاغوتی نظام ہے. تو طاغوت ایک الگ چیز ہے، دین ایک الگ چیز ہے. آپ اتباع کر رہے ہیں طاغوت کی اور سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یعنی دینی نظام سے آپ کو کوئی بھلائی مل سکتی ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. اس کے اوپر بڑی تفصیلی علمی بحث ہے جو میں سمجھتا ہوں شاید اس چند گھنٹوں کے پروگرام میں نہیں ہو سکتی کہ دین کیا ہے اور طاغوت کیا ہے. دین کا اپنا نظام ہے، طاغوت کا اپنا نظام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پہ قرآن میں فرمایا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے دور رہنا. طاغوت کا ترجمہ ہم اکثر شیطان کرتے ہیں، شیطان نہیں ہے، یہ شیطانی نظام ہے جس نے حیاتے میں لیا ہوتا ہے، تعلیمی نظام کو، معاشی نظام کو، معاشرتی کو، اکنامی نظام، ہر چیز کو لیا ہوا ہوتا ہے. اور آج اگر آپ دیکھیں تو ہر چیز طاغوتی نظام پہ چل رہی ہے. بھلا جو موجودہ فائنینشل سسٹم ہے وہ طاغوتی نظام پر ہے، اس میں رہتے ہوئے آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ دین کے نظام کی آپ کو بھلائی مل سکتی ہے؟ ہم نے صرف کھڑکیاں کھولی ہوئی ہیں طاغوتی نظام میں، دین میں کھولی ہوئی ہے طاغوتی نظام کی. ہم حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ چیز اللہ کے نزدیک بالکل قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ والی نیکیاں، یہ والی سوچ منہ پہ مار دے گا. اس لیے آج دن تک آپ بھی تو الیکشن کا حصہ ہیں، آپ بھی تو الیکشن میں کام کرتے ہیں، آپ بھی سیاسی جماعت کا حصہ ہیں، آپ لوگ بھی اس نظام کا حصہ ہیں. آپ کیسے کرنا چاہیں گے پھر اسلامی نظام کا کام؟ جب اگر آپ اسلامی نظام والی بات دیکھیں تو ہم اس کو ایک ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے رکھتے ہیں، اور جس وقت ہم اس انتخابی پالیٹکس میں جاتے ہیں تو اس کے اندر ہم اسلامی بات کو نہیں کرتے، بلکہ ہم اس میں ڈیموکریسی اور یہ موجودہ چیز کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل درست بات ہے کہ میں ایک ہی وقت میں دونوں جگہ پہ ہوں اور یہ بڑی مشکل ہوتی ہے. لیکن جب ہم اس سائیڈ کے اوپر آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور اس کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جب ہم اس والی سائیڈ کے اوپر آتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جناب اس والی کو اسلامی لبادہ اڑانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہم نے اپنی کوشش ضرور کرنی ہے، اور کوشش کرنے کے لیے اگر دینی نظام کے اوپر پورا ہم نہیں چل سکتے کیونکہ وہ معاشرہ قائم نہیں ہے، وہ چیزیں قائم نہیں ہیں، تو جتنا اجتناب کر کے بہتری لانے کے لیے جس حد تک اپنے دامن بچاتے ہوئے کر سکتے ہیں اس کے لیے اپنی گنجائش نکالی بھی اور ہم کر رہے ہیں. اس لیے اگر آپ دیکھیں تو وہ ٹرینڈز جو پالیٹکس کے اندر موجود ہیں ان سے بچتے ہوئے میں نے الیکشنز لڑے ہیں، میں نے ایم این اے کے الیکشنز لڑے ہیں، میں نے ایم پی اے کے الیکشنز لڑے ہیں، مختلف تنظیموں کے الیکشنز لڑے ہیں، مگر ان چیزوں سے اجتناب کیا، اس طریقے سے بات نہیں کری. کیونکہ ایک چیز ہمیں ملتی ہے، دیکھیں اسلام کا فلسفہ یہ ہے، اسلام کی سائیکالوجی یہ ہے کہ آپ کسی سے یہ نہیں کہہ سکتے مجھے فلانی جگہ کے اوپر رکھو. اگر کوئی اپنے آپ کو کسی عہدے کے لیے پیش کرتا ہے تو اسلامی نظر سے وہ فارغ ہو جاتا ہے.
ان ساری باتوں کی تصحیح ہمارے علماء کرام یہاں ساتھ بیٹھے ہیں وہ کر سکتے ہیں. علامہ صاحب کی طرف ہی اب چلیں گے. کہ کوئی بھی شخص اگر اپنے آپ کو کسی عہدے کے لیے پیش کرے تو وہ مناسب نہیں ہے. مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں آپ دیکھیں حضرت یوسف نے اپنی دو کوالٹیز بتائی تھیں کہ میں علم بھی رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں. لہٰذا یہ چیزیں بھی ہمارے کو تقویت دیتی ہیں تو ہم انتخابی سیاست کا حصہ ضرور بن جاتے ہیں. لیکن تبدیلی اگر سمجھتے ہیں کہ اسلام اس سے آ سکتا ہے, یہ امپاسبل ہے. وہ آئے گا اسی نظام سے جو دین کے اوپر چلتا ہوئے. حضرت محترم بہت پیاری گفتگو سر احمد رشید سے جاری ہے. میں پڑھوں گا ہمارے ساتھی میزبان علی بھائی کی جانب. علی بھائی کیا سوال ہے علامہ صاحب؟ علامہ صاحب کے پاس جانے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ اس ماحول کو ثنا خاں کی طرف لے کے چلتے ہیں اور نبی رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے ہیں, پھر علامہ صاحب کی جانب آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید سارم رضا. گزارش کرتا ہوں امام الانبیاء کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ, زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ, نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ, نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ, ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. کیا بات ہے, بہت خوب بہت خوب. غلامان نبی ہوں حشر میں پہچان جائیں گے, غلامان نبی ہوں حشر میں پہچان جائیں گے, کیونکہ رہے گا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول رہے گا ان کا نعرہ رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوبصورت انداز سے سید سارم رضا ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. ناظرین, علامہ صاحب کی طرف جانے سے قبل آپ کو بتاتا چلوں, ایور گرین کلاتھنگ کی جانب سے آپ کے لیے 2000 روپے کا فری باؤچر رکھا گیا ہے, جس میں آپ کر سکیں گے 2000 روپے تک کی شاپنگ ایور گرین کلاتھنگ کی جانب سے. سوال یہ ہے کہ شب معراج کا ذکر کون سے سپارے میں ہے؟ جلد سے جلد کمنٹ باکس میں جواب دیجیے اور حاصل کیجیے 2000 روپے کا فری گفٹ باؤچر. علامہ صاحب, سوال یہ ہے کہ نمازوں کی رکعتیں مختلف کیوں ہیں, یکساں کیوں نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ بہت اچھا سوال ہے, شاید زیادہ عوام کو پتہ نہیں ہوتا. مغرب کے اندر دیکھیں تو 3 رکعتیں ہیں, عشاء کے اندر 4 رکعتیں ہیں, فجر میں 2 رکعتیں ہیں, عصر اور ظہر کے اندر بھی 4. تو یہ اس لیے ہیں, آپ اگر طبیب کو دیکھیں تو
اس کا جو نسخہ یہ جو نسخے وغیرہ جو بناتے ہیں تو ان کے الگ الگ ماشے وغیرہ ہوتے ہیں. کوئی ماشا ہوتا ہے, کوئی تولہ وغیرہ, تو انہوں نے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں 3 تولہ وغیرہ. اسی طرح تفسیر روح البیان کے اندر یہ بات نقل کی گئی ہے. فرمایا کہ جو فرشتے ہیں ان کے بازو بھی مختلف ہیں, کسی کے 2 بازو ہیں, کسی کے 3 ہیں اور کسی کے 4 ہیں. اس طرح سے فرمایا کہ یہ روح کی غذا ہے نماز, یہ روح کی غذا ہے, یہ روح کے نسخے ہیں. تو اس لیے نماز کی جو رکعتیں ہیں وہ بھی مغرب میں 3 رکھی گئی, فجر کے اندر 2 رکھی گئی, ظہر, عصر اور عشاء کے اندر 4 رکھی گئی. یہ اس لیے رکھی گئی ہیں کہ فرشتوں کی عبادت جو ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے. فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, وہ صرف اور صرف رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. تو انسان کی جو عبادت کے اندر جو نسخے رکھے گئے ہیں, جو رکعتیں رکھی گئی ہیں, یہ اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے رکھی گئی ہیں تاکہ یہ انسان بھی عبادت کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرے اور اللہ رب العالمین سے انعام یافتہ لوگوں کے اندر شامل ہونے کا ذریعہ بن جائے. ماشاءاللہ. اچھا علامہ صاحب ایک سوال اور تھا کہ ساتھی کیا نماز کے اندر کپڑے فولڈ کرنا یہ جائز ہے, کیسا عمل ہے؟ جی, حضور سید عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم شریف کے اندر. اور ساتھ میں ایک چیز اور ایڈ کر لیجیے گا علامہ صاحب, ایک سوال ایک اور ناظرین کا ہے. نیز کہا اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ نماز کے اندر جو ہے بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں, کبھی چہرہ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کپڑے سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس حوالے سے حضور سید عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم شریف کے اندر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرو, اور ساتھ ہی ساتھ اسی حدیث مبارکہ کے اندر یہی حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرو, اور مجھے بال اور کپڑے سمیٹنے سے منع کیا گیا ہے, بال اور کپڑے سمیٹنے سے منع کیا گیا نماز کے اندر. اب یہاں پر عوام کے اندر ایک بات رائج ہے, عوام کہتی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنا یہ ضروری ہے. یہ عوام کا سوال ہے, یہ عوام کا انداز ہے, لیکن علماء کرام سے آپ اگر سنیں گے, اور جو مسئلہ ہے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر کپڑے فولڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے, چاہے وہ پینٹ ہو یا شلوار ہو. آپ اندر بھی فولڈ نہیں کر سکتے, آپ باہر بھی فولڈ نہیں کر سکتے. اس کا حل یہ ہے, علماء کرام نے جو احادیث کے اندر سے مسائل نکالے ہیں, فقہ احناف کے اندر یہ مسئلہ ہے, اس کا حل یہ ہے کہ آپ شلوار کو اوپر کھینچ لیں, نماز سے پہلے شلوار کو اوپر کھینچ لیں. جتنی شلوار اوپر ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, بہتر تو یہ ہے کہ شلوار اتنی سلوائی جائے کہ ٹخنے نظر آ رہے ہوں, سنت طریقہ ہے, سنت بھی ادا ہو جائے گی. لیکن اگر کسی کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے تو وہ نماز سے پہلے شلوار کو اوپر کر لے, کھینچ لے. نماز کے اندر اگر شلوار نیچے جاتی ہے تو اس کے میں کوئی حرج نہیں ہے, بار بار اب اجازت نہیں ہے کہ آپ اوپر کرتے رہیں, لیکن فولڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے, چاہے وہ آپ پینٹ پہن رہے ہوں یا پھر جو ہے شلوار ہو, تو پینٹ کے پانچے بھی فولڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ. وہ 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے 2 ہاتھ ہیں, 2 گھٹنے ہیں, 2 پاؤں ہیں, یہ ہو گئے 6, اور 1 پیشانی ہے. یہ 7 ہڈیاں ہیں, ان 7 ہڈیوں پر حکم دیا گیا. اب نماز کے اندر ہوتا یہ ہے کہ کسی کے پاؤں ایک اوپر جا رہا ہوتا ہے, ایک نیچے جا رہا ہوتا ہے, ایک جو ہے بچھا ہوا ہوتا ہے. تو نماز کے اندر جو پاؤں رکھنے کا جو صحیح طریقہ وہ یہ ہے کہ انگلیوں کو فولڈ کرنا ہے اور پاؤں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے. یہ جو ہے نماز کا طریقہ ہے. سجدے کے اندر آپ نے پاؤں کو بچھانا نہیں ہے, بلکہ پاؤں کی انگلیوں کو آپ نے بالکل فولڈ کرنا ہے اور پاؤں کو سیدھا رکھنا ہے. اب جو ہے جب آپ انگلیوں کو فولڈ کریں گے تو انگلیوں کا رخ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہوگا, تو نماز کے اندر سجدہ اس طرح کرنا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ناک نہیں رکھتے, پیشانی رکھ دیتے ہیں, یا پھر پیشانی نہیں رکھتے, یا پھر جو ہے تھوڑا سا پیشانی کو اوپر کر لیتے ہیں, آگے والا حصہ جو ہے لگ رہا ہوتا ہے. تو جو صحیح طریقہ یہ ہے کہ پیشانی نماز کے اندر, یہ سجدے کے اندر جو پیشانی رکھنا ہے یہ فرض ہے. اگر کسی نے جو ہے صحیح طرح پیشانی نہیں جمائی تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا. اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے صوفے پر نماز نہ پڑھیں, فوم پر بھی نماز نہ پڑھیں, کیونکہ وہاں پر پیشانی صحیح طرح سے نہیں جمتی. اس لیے یہ مسئلہ بھی جو ہے عوام کے اندر آج کے اس پروگرام سے جانا چاہیے.
اور یہ اگر کسی نے اس طرح نمازیں پڑھی ہیں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنی نمازوں کو درست کریں، اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک چیز اور انشاءاللہ جب ہم وقفے سے ابھی وقفے کا وقت ہو چکا ہے، کیونکہ آپ کے اور ہم سب کے درمیان جو حائل ہوتا ہے وہ یہ وقفہ ہوتا ہے اور اس کا بھی ہونا لازمی ضروری ہے۔ تو عمار بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ آج کی اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے؟ بہترین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ سر احمد رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے درمیان، جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ وقفہ ہی حائل ہوتا ہے ہمارے درمیان، اور ہم لوگ جو آپس میں ایک سلسلہ جاری ہوتا ہے ہم چاہتے نہیں ہیں منقطع ہو، لیکن ہمارے ناظرین کو بھی وقفہ چاہیے ہوتا ہے اور ہمیں ضروری چاہیے ہوتا ہے، اور بار بار عزیر بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی وقفہ لو وقفہ لو۔ تو چھوٹے سے بریک کے بعد میں اپنے اسپانسرز کا ایک بار دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، عبداللہ بلڈرز کا، المدینہ فلور ملز، کرونا پینٹس، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد، نزوہ کاسمیٹکس، الفا پراپرٹیز، لاسیفہ بریڈ، رمادہ ہوٹل اینڈ مال، نوریہ سموسہ اور ہیرل کلیکشن کا، کہ جن کے مرہون منت اور ان کے تعاون سے آج اس بہترین سحری میں ہم آپ کے ساتھ حاضر، اور ہمارے ساتھ ایسی بہترین شخصیات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد، اور بریک کے بعد دوبارہ علی بھائی سوال دہرائیں گے اور جلدی جلدی اس کا جواب دیں اور پائیں 2000 کا فری واؤچر۔ دیکھتے رہیے حیدرآباد نیوز۔ رمضان کرم ہے رمضان۔ Keep my hands on myself. Think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Case my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम रेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं। राब्ते लाइ 0333078163। रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट। جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں رمضان کریم کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم رمضان عبداللہ مال سے براہ راست، اور ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ایور گرین کلاتھنگ نے۔ اور ساتھ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں ماشاءاللہ جب ہم وقفے پہ جب گئے تھے تو آپ سے کہتے ہوئے گئے تھے کہ آپ کو سوال بتائیں گے۔ حافظ صاحب نے کہا تھا کہ محمد علی بھائی آپ کو سوال بتائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید میں کون سے سپارے میں شب معراج کا تذکرہ ہے؟ جلد سے جلد جواب دیجئے اور حاصل کیجئے ایور گرین کلاتھنگ کی جانب سے 2000 روپے کا فری گفٹ باؤچر۔ اور ماشاءاللہ بہت بہترین سا سما ہے، بہترین مہمان بھی ہیں، اور عنایت اللہ کمرانی نے بہترین سی ہمیں چائے بھی یہاں پر دے دی ہے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ جی ناظرین محترم، بریک سے قبل ہماری گفتگو چل رہی تھی سر احمد رشید سے، اور علامہ صاحب ہمیں فقہی مسائل سے آگاہ کر رہے تھے۔ سر میرا آپ سے پھر سوال آئے گا، وہی نظام کے اوپر بات چل رہی ہے اور آج کا پوری جو سحری ہماری نظام کے اوپر ہی رہ گئی ہے۔ سر نظام اتنا بہترین دیا ہے دین اسلام نے ہمیں، اور اتنا جامع نظام ہم لوگوں کو پرووائڈ کیا گیا ہے، تو پھر ہمارے یہ حال کیوں ہے؟ یہ بڑی مسکنسیپشن ہے کہ ہمارا حال یہ ہے۔ ہم آج کا حال دیکھتے ہیں موجودہ ڈاکٹروں کی طرح سے کہ ایک بندے کو بخار ہے تو بخار کی گولی دے دی، لیکن اگر حکیموں کی طرح سے علاج کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بخار ہوا کیوں ہے۔
مختصراً اس کا یہ ہے کہ دو دنیایں ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں. ایک دنیا جس کی ابتدا 300 سے لے کے آج 2023 تک ہوتی ہے, اور اسی کے نیچے ایک اور دنیا ہے جس کی ابتدا 610 سے شروع ہوتی ہے اور آج 1444 تک چلتی ہے. یہ دو الگ الگ دنیا ہیں. اوپر والی دنیا جو ہے نا, جب ہم کہتے ہیں ہمارا حال کیا ہے تو ذرا اوپر والی دنیا کا تو حال دیکھیں کہ 300 سے جب سے عیسائیوں نے, رومنز نے عیسائیت قبول کری, اس کے بعد سے جو زوال شروع ہوا ہے تو وہ زوال جا کے اٹھنا شروع ہوا ہے 16ویں صدی میں, 17ویں صدی میں, 18ویں میں جا کے تھوڑا سا جوان ہوا اور 19 میں اس نے اپنا جوبن پکڑا. اگر ہم 19ویں صدی کو دیکھیں گے تو وہ ہمیں نظر آئے گا کہ وہ انتہائی بدترین انسانیت کا سال ہے. اگرچہ آپ کے پاس کچھ ٹیکنالوجی آ گئی, اگرچہ آپ کے پاس کچھ چیزیں آ گئی, لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ ساری ٹیکنالوجی, یہ تمام حالات نے انسان کو انسانیت سے گرایا ہے, کوئی اوپر نہیں لے کے گئے, اپلفٹ نہیں کیا ہے. تو 300 سے لے کے یہاں تک کا جو حالات ہے وہ انتہائی دنیا کے لیے آج تک ہولناک ہے. اس کے مقابلے میں اگر نیچے والی دنیا دیکھیں جو 610 سے شروع ہوئی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت سے شروع ہوئی اور پھر وہ پوری 1924 تک 1924 تک چلی, اس دور کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارا کتنا خوبصورت دور تھا. ہمارے پاس ایک سربراہ تھا. ہم سب میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس ایک امام نہیں ہوگا, جب تک ہم کسی ایک کو لیڈر نہیں بنائیں گے, اس وقت تک سلسلہ نہیں چل سکتا. اگر آپ بھی سوال کر رہے ہوں اور عالم صاحب بھی سوال کر رہے ہوں, میں بھی بول رہا ہوں, عالم صاحب بھی بول رہے ہوں اور وہ نعت بھی ایک ساتھ ہو رہی ہو, تو کنفیوژن ہو جائے گی. تو وہ کنفیوژن صرف اس وقت ختم ہوتی ہے جب ایک حاکم ہمارے پاس ہوتا ہے, ایک اولی الامر ہمارے پاس ہوتا ہے, جس کے لیے قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, یعنی تم میں سے جو اولی الامر ہے. اور اولی الامر کون ہے؟ بھلے شیدی کالا حبشی ہی کیوں نہ ہمارے سر پہ ہو جائے, کان کٹا ہوا بھی ہو, لیکن اگر اولی الامر ہے تو ہمیں اس کی اتباع کرنی ہے. جب تک 1400 سال میں 1300 سال تک مسلمانوں کے پاس ایک اولی الامر یعنی یہ خلیفہ موجود تھا تو الحمدللہ ہمارے حالات بہت بہتر تھے. ہم نے دنیا پر حکمرانی کری ہے, ہم نے پوری ہندوستان کے اوپر حکمرانی کری, ہم نے پورے یورپ کے اوپر حکمرانی کری اور پوری دنیا ہمارے کو پہچانتی تھی. لیکن 1924 کے بعد جب سے وہ ایک اولی الامر ہمارے پاس سے چلا گیا, یعنی خلافت کو ابالش کر دیا گیا, خلافت ختم کر دی گئی, تب سے پچھلا 100 سال گزرے ہیں کہ ہم لوگ جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں, کیونکہ ایک امیر ایک وہ نہیں ہے. جس دن ہمارے پاس وہ ایک امیر آ جائے گا, جس دن ہم لوگ ایک شخص کو منتخب کر دیں گے کہ تم ہمارا فیصلہ کرو, تم اس قرآن کو حکم بناؤ اور ہمارے درمیان فیصلہ کرو اور اس کے ذریعے معاملات کو چلاؤ, اس دن ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ معاملات بالکل درست ہو جائیں گے. پھر آپ کو حقیقی صورت کے اندر اسلامی نظام اور ساری چیزیں نظر آئیں گی. تو ہمارا جو پچھلا 100 سالہ دور ہے اس کے اوپر رکھتے ہوئے آپ ہماری 1300 سال کو بالکل کنڈیم کر دیں, یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہو جائے گی. کیونکہ ان کا دیکھیں, دوسری سائیڈ پہ دیکھیں تو 300 سے لے کے 18ویں صدی تک تو وہ جہالت میں تھے, ڈارک ایجز میں تھے. آپ ان کے ٹائم کو نہیں دیکھتے, ان کے 50 سال کو دیکھ کے یہ کہیں کہ یہ بڑے اچھے ہیں, تو یہ زیادتی کی بات ہے. تاریخ کو دونوں طریقے سے ہمیں سمجھنا ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں ناظرین کو چاہیے کہ وہ اس موضوع پہ زیادہ سے زیادہ سوالات کریں, زیادہ سے زیادہ بات کریں کہ ہم کون ہیں اور ہماری بنیاد کیا ہے اور آج ہم کس جگہ چلے گئے. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے. سر یہ تو سارا تھا اسلامی نظام کا معاملہ. اب تھوڑا سا حیدرآباد کے نظام کی بھی بات کر لیں. سر حیدرآباد آپ تو ایک بہترین علاقہ میں رہتے ہیں, لیکن حیدرآباد کا جو نظام ہے, اگر آپ کا پروگراموں میں جانا رہتا ہے, آنا جانا آپ کا بہت زیادہ ہے حیدرآباد شہر کے اندر, تو نہ ہماری سڑکیں صحیح بنی ہوئی ہیں, سڑکوں کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, ہماری نالیوں کے سیوریجز خراب ہیں. سر ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے آپ ظاہر سی بات ہے کہ حیدرآباد میں ایک اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور آپ کی بات ایک وزن رکھتی ہے, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ایڈمنسٹریشن کو؟ حیدرآباد ایک انتہائی خوبصورت ترین شہر ہے, اور میں متعدد جگہوں پہ یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر حیدرآباد کا خاص طور پہ یہ سٹی کا علاقہ جو ہمارا ہے, اگر ہم اس کو جا کے دیکھیں, میں نے اس علاقے سے الیکشنز بھی لڑے, اگر آپ اس علاقے کو دیکھیں یہ اتنا خوبصورت ہے, آپ ان کی گلیوں میں گھومیں آپ کو لگتا ہے آپ یورپ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. فقدان صرف ایک چیز کا ہے اور وہ ہے صفائی کا. جب آپ کے اندر سے یہ صفائی نصف ایمان والی چیز نکل گئی تو پھر یہ سلسلہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا. ابھی جہاں تک ایڈمنسٹریشن کا تعلق ہے تو ہمارے جتنے بھی ایڈمنسٹریشن میں لوگ جو بیوروکریسی ہماری بیٹھی ہوئی ہے, یہ صرف اپنی نوکری کر رہے ہیں. ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو حقیقی معنوں کے اندر اپنے آپ کو عوام کا وہ مانتا ہو. یہ ایک طبقاتی نظام ہمارے پاس بنا ہوا ہے. سپیریئر سروسز جو تھیں, یہ لفظ ہی ایک ہمارے ملک میں آج اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی وجہ نہیں بنتی, مگر پھر بھی آج تک ہم نے اس غلامانہ نظام کو چونکہ اپنا کے رکھا ہوا ہے, ہم اس کو چمڑ کے رکھے ہوئے ہیں. وہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن ہم اس کو چپٹ کے رکھے ہوئے ہیں.
جب تک ہم اپنے آپ کو اس نظام سے ڈی اٹیچ نہیں کریں گے اس تک کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں ایک شخص آتا ہے, نوجوان لڑکا ہوتا ہے, جو پڑھا لکھا ہوتا ہے, آسان ترین ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ پاس کرتا ہے, اور پاس کرنے کے بعد بلکہ اب تو بڑے مزے سے میں کہتا ہوں کہ اب تو گویے, ناچ گانے والے, فیشن ڈیزائنر, آج کل تو اس قسم کے لوگ بھی اسسٹنٹ کمشنر کا امتحان پاس کر کے آج کل وہ بھی آ کے بڑی جگہوں کے اوپر بیٹھ گئے. بیسک کام آپ کا گانا ہے, بیسک کام آپ کا فیشن کی اسٹڈیز ہے, فیشن کی مارکیٹنگ ہے, لیکن آپ آ گئے ایڈمنسٹریشن کرانے کے لیے. تو کس طریقے سے یہ ممکن ہے؟ تو بیسک سوچ وہ نہیں بن رہی ہے. جب تک اس پورے سسٹم کو اوور آل نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا. جب تک ہمارے یہ ادارے اور جو ہمارے انتظامی لوگ ہیں وہ سیریس نہیں ہوں گے اور وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ کا صرف امیجیٹ باس ہی نہیں ہے جس کو آپ کو جواب دینا ہے, آپ نے جواب اللہ تعالیٰ کو بھی دینا ہے. کیا وجہ ہے کہ رمضان ہوتی ہے تو آپ دیکھیں مسجدیں بھری ہوئی ہیں, آپ دیکھیں جمعے کی نماز کے اندر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی, آپ دیکھیں فجر کی نماز کے اندر جو ایک صف تھی وہ آج 4 صفیں ہو گئی ہیں. تو یہ رمضان کے اندر یہ کیوں نظر آتا ہے؟ باقیوں کے اندر ہم یہ کیوں نہیں کام کر پا رہے؟ یہ احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ اور میں اگر مجھ سے پوچھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک واضح ہدایت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ 70 دفعہ اپنی موت کو یاد کرو. جب تک آپ 70 دفعہ موت کو یاد کرو گے آپ ظالم نہیں ہو سکو گے. آپ کے اندر اخلاق کی پیرامیٹرز اچھے ہوں گے. آپ خود کچڑا پھینک کے اٹھا لو گے کہ یار کسی کو تکلیف نہ ہو جائے. بالکل. آپ سمجھیں ہمارے یہاں ایک بڑی بنیادی چیز ہے, چھوٹی سی بات کروں گا کہ خانہ کعبہ کو اگر شہید کر دیں تو گناہ ہے نا. اگر خانہ کعبہ کو شہید کر دیں عالم صاحب گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. کتنا بڑا گناہ ہے؟ لیکن یہ گناہ کم ہے اس سے کہ آپ کسی ایک مسلمان کا, کسی ایک انسان کا دل دکھا دیں. بالکل وہ زیادہ بڑا گناہ ہے خانہ کعبہ کو شہید کرنے سے. اب سوچیں ایک ایسا اسلام جو آپ کو یہ بتاتا ہو, آپ سورہ حجرات پڑھ لیں آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا اللہ آپ سے کیا توقع رکھتا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. بہت زبردست, بہت بہترین گفتگو سر احمد رشید کے ساتھ جاری ہے اور وہ جاری رہے گی. اس سے قبل میں گزارش کروں گا حافظ علی نقشبندی صاحب کس طرف چلنا ہے, پھر نعت کی طرف یا سوال کی طرف؟ حضرت چلتے ہیں نعت کی طرف, پھر چلتے ہیں سوال کی طرف, پھر چلیں گے احمد رشید صاحب کی طرف. ملتمس ہوں جناب سید سارم رضا صاحب سے کہ امام الانبیاء کے بارگاہ میں ہدیہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. اور تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان ہے آج شیطان بھی ان سے لرزا. عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان ہے آج شیطان بھی ان سے لرزا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. نبی تو صائم
سبھی اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو سائن سبھی اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالا یا کمالا یا ماشاء اللہ زبردست. سبحان اللہ. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جناب حضرت علامہ مولانا قاری قاسم رضا قادری صاحب موجود ہیں. چلتے ہیں حضرت سے سوال ہے ناظرین کا. علامہ صاحب ناظرین کا سوال، نماز ساری عبادت میں افضل کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل یہ سوال ہو سکتا ہے، نماز ساری عبادت میں افضل کیوں ہے. ویسے تو دیکھا جائے روزے کے اندر بھی مشقت زیادہ ہے، بھوکا رہنا پڑتا ہے، حج کے اندر بھی مشقت ہے، نماز کیوں ہے؟ تو اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں. اس کو ساتھ ایڈ کر لیجئے گا کہ حج روزہ میں مشقت زیادہ ہے اور وہ افضل ہونا چاہیے. اس کو بالکل روزہ افضل ہونا چاہیے یا پھر حج افضل ہونا چاہیے نماز سے. تو اس کا جواب یہ ہے، کئی جوابات ہیں اس کے، مختلف کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. یہاں پر جو ہے میں چند آپ کے ناظرین کے سامنے اور آپ کو جو ہے آپ کے گوش گزار کروں گا. نماز جو ہے اس لیے مشقت والی عبادت ہے، اس لیے افضل عبادت ہے کہ نماز کے اندر آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. آپ کے سارے اعضاء پابند ہیں صرف اور صرف رب العالمین کے حکم پر. جس طرح احادیث کے اندر حکم آیا ہے رکوع کرنا ہے تو رکوع کے وقت رکوع کرنا ہے، قیام کے وقت قیام کرنا ہے، سجدے کے وقت سجدہ کرنا ہے، تشہد کے وقت آپ نے تشہد میں بیٹھنا ہے. تو نماز کے اندر آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے. جس طرح ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ نماز کا پہلا فرض ہے. تو تکبیر تحریمہ کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ یعنی حرمت والی تکبیر. جو چیزیں آپ نماز کے باہر کر رہے ہیں آپ کے لیے سارا حلال ہے، بات بھی کر رہے ہیں آپ، گفتگو کر رہے ہیں، کھانا پینا آپ کے لیے سب جائز ہے. لیکن تکبیر تحریمہ اس لیے ہے کہ اب وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو گئی نماز کے اندر. نماز کے اندر آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. تو اس لیے نماز جو ہے ساری عبادات کا مجموعہ ہے. دوسری چیز، فرشتوں کی جو عبادات ہیں، کوئی فرشتہ رکوع کے اندر ہے، کوئی سجدے کے اندر ہے، کوئی تشہد میں ہے، مختلف ان کی عبادات کا طریقہ ہے. وہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہتے ہیں، ان کا طریقہ الگ الگ ہے. اب کوئی رکوع کے اندر، کوئی سجدے کے اندر، اب ان سارے مجموعے کو ملایا جائے تو یہ بنتی ہے امت محمدیہ کی نماز. سبحان اللہ. یہ فرشتوں کی عبادات کے مختلف طریقے ہیں، وہی آج الحمدللہ ہم امت محمدیہ ادا کر رہے ہیں اور اس پر رب العالمین کی طرف سے ثواب حاصل کر رہے ہیں. تیسری وجہ یہ ہے، روزہ صرف اور صرف پیٹ کا ہے، آپ کھا پی نہیں سکتے روزے کے اندر. لیکن جو نماز ہے وہ سارے اعضاء کی عبادت ہے. آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہاتھوں کی عبادت. آپ نے اپنے سر کو جھکایا ہوا، یہ سر کی عبادت ہے. آپ اپنی پیشانی کو رب العالمین کے حضور جھکا رہے ہیں، یہ پیشانی کی عبادت ہے. آپ جب رکوع کے اندر جا رہے ہیں کمر سیدھی کر رہے ہیں، یہ کمر کی عبادت ہے. تو یہ سارے اعضاء کا مجموعہ عبادت کیا ہے؟ نماز ہے. اس لیے نماز ساری عبادتوں سے افضل ہے. حج کے اندر آپ تجارت کر سکتے ہیں، روزے کے اندر آپ کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے نماز جو ہے ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے. آخر میں ایک پیغام صرف جو ہے عوام کو دینا چاہوں گا، براہ کرم دین سے وابستگی اختیار کیجیے. بالکل. ہمارے یہاں معذرت سے یہ رواج چل چکا ہے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ بتایا جائے نا، بزرگ حضرات کو یا پھر کوئی نوجوان ہو جس کو پتہ نہ ہو، اب وہ آگے سے جواب یہ دیتے ہیں، سر جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ نے نیا دین پڑھ لیا، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں تھا. حضور والا آپ نے نہیں سنا تھا تو یہ آپ کی کمزوری ہے. اگر آپ نے نہیں سنا تھا، آپ نے نہیں پڑھا تو یہ آپ کی کمزوری ہے. اگر آپ علماء آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ اپنی نمازوں کو درست کریں. آپ جو ہے
शरीयत मुतहरा के अहकामात को देख कर ज़िंदगी बसर करें। ऐसा ना कहें कि हमें पता ही नहीं था, आपने नया दीन लाया, ये हो गया वो हो गया, ऐसी बात नहीं है। दीन अल्हम्दुलिल्लाह एक ही है, दीन इस्लाम है, और दीन इस्लाम ही सारे दीनों से अफजल है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, रब्बुल आलमीन के नज़दीक इस्लाम ही दीन है और सारे दीनों से अफजल दीन है। सारे दीनों में देखें बिगाड़ पैदा हो चुका, लेकिन दीन इस्लाम वो दीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब कुरान करीम को जब नाजिल फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हम ही इसको नाजिल करने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो इस कुरान करीम की जो रब्बुल आलमीन हिफाजत कर रहा है, दीन इस्लाम की जब रब्बुल आलमीन हिफाजत कर रहा है, तो इसके अंदर कोई भी बिगाड़ पैदा नहीं हो सकता। तो बराए करम अगर कोई आलिम दीन आपको कोई मसला बताए तो उस पर लब्बैक कहना चाहिए, उसके मुताबिक नमाज़ों को पढ़ना चाहिए, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। आगे से आप जो है गुस्सा ना करें, और उलमा को जो है आप ऐसे ना कहें कि हमने तो पहले सुना ही नहीं था, आपने नया दीन लाया, तो वगैरह वगैरह इस तरह के सवालात आते हैं। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम पर रहते हुए ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारा जीना भी ईमान पर हो और हमारा मरना भी ईमान पर हो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह। हज़रत अली, मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। जी, हज़रत अली ने नमाज की इम्पोर्टेंस के ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है, जो मैं चाहूँगा कि यहाँ ज़रूर कहूँ, बताऊँ। शेयर कीजिए। हुज़ूर, हज़रत अली जब बोलते हैं तो हज़रत अली का एक रुतबा और आपका इल्म की तो गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अली ने फरमाया, जब मैं चाहता हूँ कि अपने रब से बात करूँ, जब मैं चाहता हूँ कि अपने रब से बात करूँ तो मैं नमाज पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। जब मैं चाहता हूँ अपने रब से बात करूँ तो मैं नमाज पढ़ता हूँ। अब आप समझ लें कि नमाज की इंपॉर्टेंस कितनी है। देखें, जब आप तहियात में बैठते हैं तो ये वो अंदाज है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने बिल्कुल करीब आके बैठे और कहा और करीब आके बैठे, यहाँ तक कि ये दो जगह मिल गई। तो काश सुम्मा दना फदल्ला फकाना काबा कौसैन। तो अब देखिए, जब ये कहा जाता है कि नमाज पढ़ रहे हैं और अल्लाह, वो हज़रत अली फरमा रहे हैं कि जब मैं अल्लाह से गुफ्तगू करना चाहता हूँ तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ वो मुझसे गुफ्तगू करे तो मैं कुरान मजीद पढ़ता हूँ। इससे हमें पता चल जाता है कि नमाज की कितनी इंपॉर्टेंस है। जो चीज़ उस मकाम पे मिली है, काश हमारी नमाज वो वाली हो जिसके लिए एहसान वाली नमाज हो, कि जब हम नमाज पढ़ रहे हो तो हम ये महसूस करें कि अल्लाह हमें देख रहा है। नहीं, पहला है कि हम देख रहे हैं, हज़रत ऐसे ही पहले हम देख रहे हैं, और अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम ये तो कर लो वो हमें देख रहा है, फिर आपको नमाज की का मजा आएगा। तवील हदीस मुबारक है, जी हाँ, तवील हदीस मुबारक। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुज़ूर की बारगाह में हाजिर हुए थे, तो एक दीन सिखाने के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब हाजिर हुए थे तो आप ऐसे हाजिर हुए थे जैसे एक इंसान हो, और ऐसा खूबसूरत। सहाबा किराम फरमाते हैं कि हमने इससे पहले कोई ऐसा खूबसूरत इंसान देखा ही नहीं था। तो हज़रत उमर ने अर्ज़ की थी, या रसूलल्लाह ये कौन है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। तो उस हदीस मुबारक में आखिर में ये था कि एहसान क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जब बंदा इबादत के लिए खड़ा हो तो ये तसव्वुर करे कि मैं रब्बुल आलमीन को देख रहा हूँ। अगर इतना ना हो तो फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की थी, या रसूलल्लाह अगर ये भी ना हो ना, फिर बंदा ये तसव्वुर करे कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। सुभान अल्लाह, मेरा रब मुझे देख रहा है। नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, और प्रोग्राम का वक्त भी हमारे इख्तिताम पे पहुँच चुका है। आखिरी में हर प्रोग्राम में एक दावत, दीन की दावत और एक ताउन की दावत। अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से लेकर और 2023 तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 2 इदारे चल रहे हैं। तालीम कुरान अकेडमी, जिसमें बच्चे बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ कुरान पाक की हिफ्ज़ व नाज़रा की और दरस निज़ामी की तालीम हासिल कर रहे हैं। ये दोनों जगह रेंट पे हैं। तो मुखैर हज़रात से ताउन की अपील है कि आप ऐसे अहबाब जो मुखैर हज़रात हैं, जो जगह दे सकते हैं दीन के काम के लिए, वो ज़रूर रब्ता करें। जी हाफ़िज़ साहब। जी, बेहतरीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और बेहतरीन पैगाम से मुफ्ती साहब ने हमें और हमारी ऑडियंस को, हमारे नाज़रीन को नवाजा कि उलमा से आगे ना बढ़ें। उलमा वो हैं जिन्होंने दीन का इल्म हासिल किया है, उनसे सीखें, उनके पास जाएं और इनकी नशिस्तों में बैठ कर दीन हासिल करें। सर के पास दोबारा बढ़ूँगा। सर, क्या पैगाम है हैदराबाद के आवाम के लिए? हैदराबाद के आवाम के लिए सबसे बड़ा पैगाम ये है कि अपना हर चीज़ के लिए आप बड़े बाशऊर हो गए हैं। आप मर्ज़ी से मोबाइल ले रहे हैं, मर्ज़ी से खाना खा रहे हैं, पसंद की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ इतना सा है, नौजवानों 5 मिनट निकालो, अकेले में बैठो और सिर्फ ये सोचो कि हमें तो बचपन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाया गया था, इसके तकाज़े क्या हैं।
اپنے آپ کو باؤنڈ کرو اس چیز کے اوپر کہ کیا مطلب ہے اللہ کا، کیا مطلب ہے انکار کرنے کا کہ کوئی نہیں ہے، پھر کیوں کہا اللہ ہے، اور پھر کیوں کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیوں اللہ نے اپنے ساتھ رسول کا نام جوڑا ہے، کیا وجہ ہے، کیا رشتہ ہے، کیا طریقہ کار ہے، کیا انداز ہے۔ اس اللہ نے پوری کائنات سارے نبیوں کو سب کو اپنے لیے بھیجا ہے، اور ہم لوگ اٹک کے رہ گئے نیچے لیولز کے اوپر۔ کوئی کسی کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی کسی کا نعرہ لگا رہا ہے، مگر اللہ کے پاس تک تو کوئی جا ہی نہیں رہا۔ جیسے میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ ایک میں نے علامہ اقبال سے پوچھا، اب یہ ساری باتیں روحانی ہوتی ہیں، تو میں نے ایک دفعہ اقبال سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ آپ ہی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں لوٹتے۔ کہنے لگا میں کیا کروں، میں نے تو ساری شاعری میں یہی کہا کہ اللہ کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، یہ قرآن نہیں پڑھتے، میری کتاب پڑھتے رہتے ہیں، میں کیا کروں۔ تو ہم لوگ بھی اللہ تک نہیں جا رہے، صرف نیچے تک اٹک کے رہ گئے۔ کاش ہمارے لوگ یہ سمجھا، جس دن اپنی اصلیت سے واقف ہو جائیں گے، اپنے مقصد سے واقف ہو جائیں گے، اپنے پیدائش سے واقف ہو جائیں گے کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ دنیا کوئی کھیل کود کے لیے نہیں بنائی ہے، یہ اس لیے نہیں ہے جس کے لیے ہم ضائع کر رہے ہیں، گھومنا پھرنا، کھانا پینا، بچے پیدا کر کے مر جانا۔ اس کا مقصد ہے، یہ با مقصد ہے۔ تم نبی کی امتی ہو، تمہارا ایک عام شخص کا درجہ پرانے دور کے انبیاء کرام کے برابر ہے۔ مذاق نہیں ہے یہ والی بات کہ تمہارا عام شخص کا درجہ ان کے برابر ہے، کیونکہ اس پرانے دور میں انبیاء امر بالمعروف کرتے تھے، اب تم کرتے ہو۔ باہر نکلو۔ امر بالمعروف سیاسی نہیں ہے، امر بالمعروف ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور اس کے 3 درجے ہیں۔ جس دن ہم اس چیز کے اوپر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، حیدرآباد تو کیا پوری دنیا کے اندر انصاف، امن اور سکون ہوگا۔ ناظرین محترم، یہ تھے سر احمد رشید جو اپنے بہترین پیغام سے ہماری آڈینس کو نواز رہے تھے۔ سر ایور گرین کلاتھنگ ایک بہترین برانڈ ہے، ہمارا مین اسپانسر بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اسپانسر جو ہیں وہ کسی بھی ٹرانسمیشن کی جان ہوتے ہیں۔ وہ ہمارا مین اسپانسر ہے جس نے ہمارے مہمانوں کے لیے، نہ صرف مہمانوں کے لیے بلکہ ناظرین کے لیے بھی آج ایک تحفہ بھیجا ہے، اور وہی تحفہ میں گزارش کروں گا حافظ علی نقشبندی سے کہ آپ میں گزارش کروں گا کہ میرے برادر محترم، میری خواہش ہوگی آپ دونوں مل کے مجھے دے دیں۔ اللہ اکبر جی، ماشاءاللہ۔ ایک طرف آپ آ جائیں، ایک طرف آپ آ جائیں تو زیادہ مناسب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آئیے، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ایک بار ضرور وزٹ کیجیے گا سر۔ پہلے تو صرف یہ آٹو بان پر موجود تھا، لیکن اب یہ عبداللہ مال میں بھی آ چکا ہے۔ ایک بار ضرور وزٹ کریں، بہترین آؤٹ لیٹ ہے، بہترین کی جو کوالٹی ہے بہت اچھی ہے، ایک بار ضرور وزٹ کیجیے گا۔ اور بہت مشکور کہ آپ نے ایک بار پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں حیدرآباد عید کی شاپنگ اگر مناسب لگا تو عید کی شاپنگ ان سے کرتے ہیں جا کے۔ جی بالکل سر، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے حیدرآباد نیوز کو وقت دیا، ہمارے سیٹ پر آ کے ہمارے سیٹ کی رونق کو 4 چاند لگایا آپ نے۔ ساتھ ہی ساتھ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، ہمارے بہترین ثنا خاں شہزادے ان کا بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، وقت سحر ہوا جاتا ہے، مجھ عمار قریشی کو اور میرے ساتھی میزبان علی نقشبندی کو دیجیے اجازت۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے عالم دین کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ علامہ صاحب سے چاہوں گا کہ آپ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، مالک و مولا، یہاں جتنی بھی علمی گفتگو ہوئی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے مالک و مولا، یا رب العالمین، یہ پیارا مہینہ رمضان المبارک، اس کے جتنے بھی ایام رہ گئے مولا، اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرما، کثرت سجود کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، تمام امت مسلمہ کی خیر فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی معیشت کو مستحکم فرما۔ یا رب العالمین، مالک و مولا، حیدرآباد نیوز نے یہ بہترین انتظام کیا ہے مولا، اپنے حبیب کا صدقہ ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما مولا۔ ان کے ساتھ جتنے بھی احباب تعاون کر رہے ہیں مولا، ان کے رزق میں، مال میں برکتوں کا نزول فرما۔ ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حق نبی یا یا رسول اللہ ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ لا الہ الا اللہ۔ رمضان کرم ہے رمضان
case my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन 120 है 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लॉट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं राब्ते लाइ 0333078163 रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट।